علیکم جی، میں ہوں مظہر عباسی، ایک عام پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مظہر عباسی ویلوگز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے ظالم حکمران آئے اور بڑے جابر حکمران آئے، اور انہوں نے پوری دنیا اپنی طاقت کے نشے میں روند کے رکھ دی، لیکن آخر پہ جس طرح سے ان کی موت ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ ہلاکو خان کو دیکھ لیں کہ جس نے 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہلاکو خان ایسا ظالم حکمران تھا کہ ایک دفعہ وہ بازار میں گیا، اس کو لیمو کھانے کا بہت شوق تھا۔ بازار میں گیا تو اس نے جب وہاں لوگ دیکھے تو اس نے کہا کہ ابھی بھی مسلمان اتنے زندہ ہیں، لائنیں بناؤ، ان کو قتل کرتے ہیں۔ 3 لائنیں بنا دی جاتی ہیں تو لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ ایک صف میں کھڑے تھے، وہ صف جب قتل ہو کر ختم ہوئی، وہ بزرگ دوسری صف میں چلے جاتے ہیں، پھر تیسری میں چلے گئے۔ اب تیسری صف کے آخر پہ جب پہنچے، جب بابا جی کی باری آئی تو یہ سارا کچھ ہلاکو خان دیکھ رہا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا، بابا جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بچ جاؤ گے؟ پہلی صف سے دوسری میں آ گئے، دوسری سے تیسری میں آ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بچ جاؤ گے؟ بابا جی نے کہا، جی مجھے لگتا نہیں ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میں بچ سکتا ہوں۔ تو ہلاکو خان نے کہا، کیسے؟ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، جی کیسے؟ جب اس نے کہا نا کیسے، تو لیمو کھا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے لیمو گرا۔ جب لیمو گرا تو اس نے جب چپٹا مارا لیمو کو پکڑنے کے لیے تو وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اب جب وہ گھوڑے سے گر پڑتا ہے تو اس کا جو پاؤں ہے وہ گھوڑے کی رکاب میں پھنس جاتا ہے اور گھوڑا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیچھے اس کے جو مشیر تھے وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن گھوڑا ہلاکو خان کا گھوڑا کہاں پکڑا ہی جاتا ہے۔ آخرکار گھوڑے نے ہلاکو خان کو پٹک پٹک کر اس کو مار دیا۔ یعنی جب گھوڑا جا کے رکا تو ہلاکو خان کا نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا، اور اس کی جو سر تھا اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جس طرح کسی نے ہتھوڑے سے اس کو چکنا چور کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کے بابا جی ہنس رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے ہلاکو خان کو کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو میں بچ سکتا ہوں۔ تو صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے کہ طاقت کے زور سے آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمران آئے، لیکن اگر انہوں نے کوشش کی کہ طاقت کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے تو وہ ناکام ہوئے اور وہ اپنی موت خود مرے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کا دور آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکمرانی کی، لیکن انہوں نے اپنے دور خلافت میں انصاف کا ایسا نظام فراہم کیا کہ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو وہ اپنا درہ زمین پہ مارتے ہیں کہ کیا عمر نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تو زلزلہ رک جاتا ہے۔
یہ تھے ہمارے حکمران جن کو آج تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج میرے ملک پاکستان، میری ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا۔ لیکن اس ملک میں، اس ریاست میں، ریاست جو اپنے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ کو کسی آدمی کی شخصیت پسند نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ طاقت کے ذریعے عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج یہ طاقت آپ کے پاس ہے، کل یہ شفٹ ہو جائے گی، کسی دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ جس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، آج سے 15 ماہ پہلے پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایک حکومت آتی ہے پاکستان میں، پی ڈی ایم کی صورت میں۔ کیا میں اپنی چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان 15 ماہ میں ملک کو آپ کے فیصلے سے کتنا نقصان ہوا؟ سر، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان 15 ماہ میں عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن کر دی گئی پاکستان میں؟ سر، مجھے پتہ ہے آپ وردی میں ہیں، وردی کی پاور ہے، ہمیں وردی کا احساس بھی ہے، اور ہم وردی کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو وردی ہے نا، اس سے ہمیں پیار ہے۔ کیونکہ یہ جو وردی ہے نا، یہ حب الوطنی کی پہچان ہے۔ یہ جو وردی ہے، یہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ ان وردی والوں کی وجہ سے ہی ہم کروڑوں پاکستانی اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں۔ لیکن سر، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے اختلاف ہے تو آپ اس کو طاقت کے زور سے آپ اس کو دبانا شروع کر دیں؟ سر، آپ کا کام تو سرحدوں کا تھا، آپ نے تو ہماری سرحدوں کا کنٹرول کرنا تھا، آپ نے تو ہماری سرحدوں کو سنبھالنا تھا۔ لیکن سر، آپ اپنی سرحدیں چھوڑ کے آپ تو سیاست میں کود آئے، اور پھر میڈیا پہ آ کے یہ بیانیہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر، یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس ملک کا قانون ہے، یہ کس ملک کا دستور اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک 70 سالہ بزرگ کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، اعظم سواتی کو، اور اس کو برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا میرا ملک اس لیے بنا تھا کہ آپ بزرگوں کو بے عزت کریں، ان پہ تشدد کریں؟ اور پھر بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد شہباز گل کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو برہنہ کیا جاتا ہے، اس پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس پہ صرف آپ کا حق ہے، عام آدمی کا رہنے کا کوئی حق نہیں؟ سر، آپ نے یہ جو 13 جماعتوں کا یہ جوڑ بنا کر آپ نے جن کو حکومت دی ہے، کیا انہوں نے اس 13-14 ماہ میں انہوں نے عوام کے لیے کوئی بہتر کام کیا ہے؟ چلیں جی، اگر آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے تو اس کا متبادل تو کوئی عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ نے 13 جماعتوں کا کرپٹولہ عوام کے سامنے لا کے رکھ دیا، جنہوں نے صرف پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔
اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ سر انتہائی معذرت کے ساتھ آپ اس آدمی کو مائنس کر رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کی بات کو جا کے دنیا میں ہائی لائٹ کیا. آپ اس انسان کو مائنس کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں جس نے اسلامی فوبیا کو جا کے پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا. آپ اس آدمی کو مائنس کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں جس نے کشمیر کی آواز بن کر پوری دنیا کو بتایا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. سر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جو باطل ہوتا ہے آخر کار اس نے ناکام ہو ہی جانا ہے، لیکن تاریخ باطل کا ساتھ دینے والوں کو تاریخ برے الفاظ سے پکارتی ہے اور برے الفاظ سے یاد رکھتی ہے. کیا میرے ملک میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل قابل مذمت ہے سر، لیکن 9 مئی کے بعد جو کچھ میری ریاست کے شہریوں کے ساتھ کیا گیا، کیا یہ انصاف ہے؟ 9 مئی کے بعد آپ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور وہی کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے، اور میری ریاست، میرے ملک میں بھی میری پولیس اپنے شہریوں کو، اپنی شہریوں کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. افسوس یہی کچھ میری ریاست، میرے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیا، سر تاریخ آپ کو اچھے نام سے تو یاد نہیں رکھے گی. آپ طاقت لگا لیں، ظاہر ہے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس وردی ہے، وردی کی طاقت ہے، ورنہ انسان کی کیا مجال ہوتی ہے. آپ اپنی طاقت، اپنی وردی کا زور لگا لیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت کی وجہ سے عوام کے دلوں سے خان کی محبت نکال لیں گے؟ سر ہمیں خان سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتا ہے، وہ پاکستانی کی بات کرتا ہے، وہ خود مختاری کی بات کرتا ہے. وہ کوئی اپنے اثاثے بنانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہر پاکستانی جو بھی کسی دوسرے ملک میں ہے اس کی عزت تو اس کا وقار ہو. سر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ اس آدمی کو مائنس کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. سر میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن جنہوں نے طاقت کا غلط استعمال کیا وہ ملیا میٹ ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. طاقت سر آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ سے میری ایک ہمدردانہ ریکویسٹ ہے. سر آپ تو 3 سال، 3.5 4 سال بعد، 5 سال کے بعد آپ نے تو ملک چھوڑ کے باہر چلے جانا ہے، کیونکہ آپ نے تو پاکستان میں رہنا نہیں ہے. خدا را ہم پاکستانیوں پہ رحم کریں، عام پاکستانی پہ رحم کریں، عام پاکستانی کے بارے میں سوچیں کہ اس کی زندگی کس طرح اجیرن کر دی گئی ہے. میرے ملک کو جس طرح سے کرپشن زیادہ لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سر یہ جو پاکستانی عوام ہے نا، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے مراد آپ کی وردی سے. یہ خود بھوکی سو لیتی ہے لیکن آپ کو بہترین کھانے کو ملتا ہے. ان کو خود صاف پینے کو پانی نہیں ملتا، لیکن آپ
آرام سے بستروں پہ سوتے ہیں. یہ پاکستانی قوم آپ سے اتنی محبت کرتی ہے نا کہ آپ کے فوجی جب بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مسلوں میں بیٹھ کے فوجیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نے جو آسٹریلیا کے اندر جزیرے بنائے ان کا حساب دیں. ہم سر آپ سے یہ بھی نہیں کہتے، یہ پاکستانی قوم آپ سے یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے پاس جو کھربوں روپے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں پوچھتے. سر ہم صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پاکستانی عوام کو جینے دیں، عزت کے ساتھ تو جینے دیں. اگر آپ کو فتح کرنے کا شوق ہے تو ایک ہی دفعہ 2-3 کروڑ بندہ مار دیں. چلو آپ کو بھی خوشی ہو جائے گی اور پھر آپ حکمرانی بھی کرنے لگ جائیں گے. لیکن جو کوشش آپ کر رہے ہیں وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.